شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اس کے بعد مشرکین ہیں، اور تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عیسائیوں میں کچھ قسیس اور رہبان ایسے ہیں جن کے اندر استکبار نہیں ہے. استکبار کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی پر حق کو پیش کیا گیا اور وہ سنی انسنی کر دیتا ہے تو اسے استکبار کہتے ہیں. میں نے آپ کے اوپر حق پیش کیا، آپ نے اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، یہ استکبار ہے. شیطان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا. اس کے لیے کیا ہے؟ فاستکبر، استکبار کیا، یعنی اللہ کے اس حکم کو اس نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. تو ان نصارہ میں کچھ قسیس اور رہبان ایسے ہیں جن کے اندر یہ استکبار کی خو نہیں ہے. یہ قسیس کسے کہتے ہیں اور رہبان کسے کہتے ہیں؟ قسیس کی جمع قسیسون یہاں آیا، یہ چونکہ انا کا اسم ہے لہذا قسیسین ہو گیا، اور راہب کی جمع رہبان. قسیس کہتے ہیں نصرانیوں کے عالم کو، اس کی جمع آتی ہے قسیسون. اور رہبان کہتے ہیں عیسائیوں کے زاہدوں کو، عابدوں کو، عبادت گزاروں کو، تارک الدنیا لوگوں کو. تو ایک عالم ہے جن کے پاس علم ہے، اور ایک ہے جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تارک الدنیا ہے، وہ رہبان ہے. تو ان نصارہ میں یہ دو لوگ ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ جن کے اندر استکبار نہیں ہے کہ اگر حق پیش کیا جائے تو سنی انسنی کر دیں. انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ، اصل میں جب کفار قریش نے مکہ کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو ایک گروپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گیا. ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. انہی کو نجاشی، جس کا نام اسحمہ تھا، دربار میں بلایا گیا. مسلمان پہنچ گئے اور جعفر طیار پہنچ گئے. تو نجاشی نے اور ان قسیسین اور رہبان نے ان سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور ادھر نجاشی اور ان کے ساتھیوں کا حال یہ ہے جن میں یہ نصارہ کے علماء اور نصارہ کے رہبان موجود ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فیضان کہتے ہیں سیلاب کو. تو ایک ہے آنسوؤں کا آنکھوں میں رک جانا، تو کہتے ہیں آنکھیں ڈبڈبا آئیں.
اور ایک ہوتا ہے آنسوؤں کا بہ پڑنا، اور ایک ہے آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے نکل پڑنا. تینوں میں فرق ہے. ایک ہے آنکھوں کا ڈبڈبا آنا، یعنی ابھی آنسو آنکھ ہی میں ہیں، اور ایک ہے آنسوؤں کا آنکھوں سے نکل آنا، اور ایک ہے آنسوؤں کا سیلاب نکل پڑنا. اللہ فرما رہا ہے یہاں ان کے آنسو آنکھوں میں نہیں ہیں اور آنکھوں سے بہے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. فاضا کا لفظ استعمال کیا گیا. فیضان مانے سیلاب. جب قرآن کو ان لوگوں نے سنا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی یعنی قرآن، جب انہوں نے سنا تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اللہ نے ان کی آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. اس بچے کو یہاں سے اٹھا دو. یہ آئی کی جمع ہے آئیز، پلیورل ہے اس کا. آئی مینس آنکھ، سنگولر ہے. پلیورل کیا ہے؟ آئیز. تو عین کے معنی آئی آنکھ، اور آیون آئیز. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا حوالہ کیوں دیا؟ پورے جسم انسانی میں سب سے زیادہ خوبصورت آنکھیں ہی ہوتی ہیں. عورت کیسی بھی ہو، آنکھیں اگر خوبصورت ہیں تو اس جیسی خوبصورت کوئی عورت نہیں. یعنی باڈی کے پارٹس میں سب سے بیوٹیفل پارٹ اگر کوئی ہے تو وہ آنکھیں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر جذبے کو ظاہر کر سکتے. کین ایکسپریس ایوری ایموشن. ہر جذبے کو ظاہر کر سکتی ہیں. نیند آ رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، تو آنکھیں ایسی ہیں کہ تمام جذبوں کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا آدمی مایوس ہے. آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو پتہ چلتا ہے آدمی بہت غمزدہ ہے، اور آنکھیں پھیلا لے بہت غصے میں. اللہ، تو یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ ایک حدیث میں بھی ہے، جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑے ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. رو پڑنا، وہاں بھی آنکھوں کا حوالہ دیا گیا. عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے اگر آنکھ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے اس کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کا مقام کیا ہے پورے بدن انسانی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آنکھوں کا حوالہ دیا ہے. کیا کتاب ہے اللہ! یہاں دل نہیں کہا، آنکھیں کہا ہے. آنکھیں جو دنیا کے ہر جذبے کا اظہار کر سکتی ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے لغت العیون الایمانیت خلدہ اللہ، ایمانی آنکھوں کی زبان کو اللہ تعالی نے امر کر دیا ہے. نہیں سمجھے؟ ایمانی آنکھوں کو، یہ جن آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں یہ ایمانی آنکھیں ہیں. اور جب ان آنکھوں سے آنسو نکلے ایمانی آنکھوں سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے ان آنکھوں کو امر کر دیا اور کہا کہ قیامت تک میری کتاب میں ان کی ان آنکھوں کو دیکھو اور تلاوت کرتے رہو. خلدہ اللہ، اللہ نے ان کی آنکھوں کو امر کر دیا ہے. ترا اعینہم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع، کہ ان آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہا پڑتا ہے. آنکھوں کو امر کر دیا ہے. جو آنکھیں قرآن سن کر رو پڑیں اللہ تبارک و تعالی نے ان آنکھوں کو امر کر دیا ہے
اور جب بھی اعینہم پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا ثواب دیں گے آپ کو معلوم ہی ہے. اعینہم، ان کی آنکھیں. اچھا، آنکھوں کے اندر آنسو کب آتے ہیں؟ جب دل متاثر ہو. ہاں، دل اگر متاثر نہ ہو تو آنکھیں کوئی اثر ظاہر نہیں کرتی. وہ ایک شاعر نے کہا ہے نہیں، وہ بیچارہ کسی کے عشق میں گرفتار تھا، رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی لڑکی کے پیچھے آنسو بہاتے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں کہ قرآن سن کر آنسو بہا رہے ہیں. تو رونے رونے میں فرق ہوتا ہے. تو وہ رو رہا تھا. وہ شاعر نے کہا ہے کہ نظر سے تجھ کو نہیں دل سے میں نے چاہا تھا، نظر سے تجھ کو نہیں دل سے میں نے چاہا تھا، خطا تو دل کی تھی آنکھوں نے کیوں سزا پائی. بھائی چاہتا آدمی دل سے ہے کسی کو، تو دل تو بیٹھا ہوا ہے وہاں، آنکھیں رو رہی ہیں، سزا آنکھوں کو کیوں مل رہی ہے کہ رو رہی ہیں؟ تو گویا کہ دل جب تک متاثر نہیں ہوتا تب تک آنکھیں نہیں بہتی، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. اور اسی دل کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے اور تمناؤں میں الجھا دیتا ہے. ارے کس نے دیکھا ہے جنت اور کس نے دیکھا ہے جہنم؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھ لیں گے. یہ تمنائیں دل میں تمنائیں پیدا کر کے اسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور دل کو پاگل بنا دیتا ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، جوک در جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر. رؤف خیر صاحب ہیں یہاں جی. جوک در جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اگر اب بھی دھڑکتا ہے تو پھر پاگل ہے. جوک در جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اگر اب بھی دھڑکتا ہے تو پھر پاگل ہے. اور اگر تمنائیں دل کو مردہ کر دیں تو آدمی مر گیا، مر گیا، دل مر گیا جی. اگرچہ دھڑک رہا ہے، اگر قرآن سے غافل ہے تو دل مرا ہوا ہے. تو جوک در جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اگر اب بھی دھڑکتا ہے تو پھر پاگل ہے. The heart has gone mad. The heart has gone روکر. روکر میں ہلیلا ہے، ہل گیا. تو یہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. ایک مفسر کہتا ہے فانظر الى اثر القرآن حینما یتلا علی القلوب النقیۃ الطاہرہ. قرآن حکیم کا اثر دیکھو، دل جتنا صاف ہوتا ہے قرآن حکیم اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ اثر کرتا ہے. آئینہ اگر دھول سے ہٹا ہوا ہو تو صورت صاف نظر نہیں آتی. صورت اگر صاف طور پر دیکھنی ہو تو آئینے کو پہلے صاف کرو. تو دل کا آئینہ جتنا گندا ہوگا قرآن حکیم اتنا کم اس کے اوپر اثر کرے گا. اور آدمی کا دل جتنا طاہر ہوگا، پاک ہوگا، نرم ہوگا، قرآن حکیم اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر کرے گا. دیکھیے قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے اور ان کے دل دھڑک رہے ہیں اور دل کی ترجمانی آنکھیں کر رہی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل رہا ہے. قرآن حکیم تفیضوں کا لفظ استعمال کر رہا ہے، فیضان یعنی سیلاب. کیا کتاب کیسی بات کرتی ہے لا. اور یہاں آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب کیوں بہا رہی ہیں؟ وجہ بتائیے. مما عرفوا من الحق، ایک حق کو انہوں نے پہچان لیا. من تبعیضیہ، ایک حق کو. کیا حق؟ کہ اللہ کا کلام ہے. تبھی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ قرآن نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اس سے اس تنکے سے بھی بڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ اللہ. جبکہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا گیا ہے. ایک تنکا اٹھا کر کے بولتا ہے کہ قرآن حکیم نے عیسیٰ کے بارے میں جتنی بات کہی ہے اس تنکے بھی سے بھی زیادہ عیسیٰ نہیں ہے، بس اتنے ہی ہے جتنا قرآن نے بیان کر دیا ہے. مما عرفوا من الحق، ایک حق سن کر کے یہ حال ہو گیا. پورا حق جان لیتے تو کیا ہوتا؟ مر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے.
ایک حق جان کر کے یہ حال ہو گیا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے. اللہ. کہنے لگے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. اب اے ہے قرآن سنتے ہی ایمان لے آئے. یقولون ربنا آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین, تو مومنوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. فاکتب لکھ دے. تو گویا کہ مومنوں کی فہرست میں نام آنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے جس کی تمنا یہ لوگ کر رہے ہیں, جس کی دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ دوسرے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے. فاکتبنا مع الشاہدین. اور پھر بول رہے وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, ارے حق آ جانے کے بعد اب ہم ایمان کیوں نہیں لائیں؟ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دے. کہتے ہیں کہ اتنا انہوں نے کہا زبان سے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا تجھے جنت دے دے رہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اتنی بات پر اللہ نے کہا تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی سو ہم تم کو جنت عطا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ باتوں پر اللہ جنت دے دیتا ہے, اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے. تو لہذا زبان ذرا سنبھال کر کے, بی کیئرفل اباؤٹ ٹنگ, ہے زبان کے بارے میں بالکل کیئرفل رہو آپ. یہ جنت میں بھی پہنچا دیتی ہے اور جہنم میں بھی. ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے, یہ زبانیاں پان کھیاوے اور یہ زبانیاں جوتا, یعنی یہی زبان پان بھی کھلواتی ہے کہ چلو پان کھلا دو, اور یہی زبان آدمی کو جوتا بھی کھلاتی ہے. بڑی خطرناک چیز ہے یہ. کسی بادشاہ نے کہا تھا اپنے وزیر سے کہ یہ بکری ہے, اس کا سب سے بہترین پارٹ لے کر کے آ جاؤ. وہ زبان لے کر کے آ گیا. کہا کہ صاحب یہی زبان ہے, اسی سے چیز بلند ہوتی ہے, انسان بلند ہوتا ہے, اور اسی سے آدمی پست ہوتا ہے. اب جب ایمان والوں کا تذکرہ ہوا تو ان کے جو اپوزیشن میں ہیں والذین کفروا, ان کا تذکرہ ہوا, وہ جنتی ہیں, اور یہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, جہنمی ہے. یہ مقابل میں ذکر کیا گیا نا, یہ جنتی ہیں ایمان والے, اور یہ جہنمی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو, اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں, پاک چیزیں ہیں, انہیں حرام مت کرو. گویا کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے اور کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے. اسلام میں افراط اور تفریط دونوں منع ہے. اسلام بیچ بیچ کا مذہب وسط ہے, نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے. دیکھو آدمی کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا اس لیے کہ اس کا دل نہیں کہتا, تو یہ جائز ہے. مثلا بعض چیزیں آدمی نہیں کھاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے بھی کیوں نہیں کھاتے, بولے میرا دل نہیں کہتا, یہ جائز ہے. لیکن کوئی آدمی کہے میں اس چیز کو یعنی لہسن کو اور پیاز وغیرہ کو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں, کہتا میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ میں کچھ وظیفہ پڑھتا ہوں, اس وظیفے کے اوپر اس کا اثر ہوگا, یہ بدعت ہے یہ. اور کوئی آدمی کہے کہ یہ چیز جو حلال ہے یہ حرام ہے, یا یہ چیز حرام ہے حلال ہے, اگر عقیدے سے مانتا ہے اس کو تو کافر ہے. تو ایک ہے بدعت اور ایک ہے جائز اور ایک ہے حرام. دیکھ رہے ہیں آپ. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اچھا حلال چیز بھی ہے تو اسے بھی ایک حد میں رکھ کر کے استعمال کرنا ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے, اس کی ایک حد ہے. ولا تعتدوا, حلال چیز کو استعمال آزادانہ نہیں کر سکتے, اس کی بھی ایک حد ہے. یہاں شادیاں کرنے میں آدمی ایک بیٹی کی شادی کرنے میں بک جاتا ہے, اور یہ ہمارے نوجوان ہیں جوڑے گھوڑے کی رقم لینے سے باز نہیں آ رہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو, ورنہ بہت برا حشر ہونے والا ہے.
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہا کہ پاک رزق کھاؤ، اس کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے جتنا آپ پاک رزق کھائیں گے اتنا آپ کا تقویٰ بڑھے گا. گویا کہ تقویٰ کو بڑھانا ہے تو حلال رزق کھاؤ جی. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تقویٰ اختیار کرے. گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے، تقویٰ اختیار کرے. اور جتنا آدمی حلال رزق کھائے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا، یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے. اس کے بعد قسم کا بیان ہے. قسم تین طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یمین لغو، یمین مانے قسم، لغو قسم، یمین لغو. اور ایک ہوتا ہے یمین غموس، ایک ہوتا ہے یمین منعقدہ بما عقدتم الایمان. یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا. اللہ فرما رہا ہے لا یؤاخذکم باللہ باللغو. آدمی کی عادت ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم، اس کی زبان پر قسم رکھی ہوئی ہے تو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا. اس کی عادت ہے قسم کھانے کی. اللہ بولے قسم کھا رہا ہے بار بار تو اس پر گرفت نہیں ہے. اور ایک جھوٹی قسم کھا کر کے کوئی محال چیز بولنا، اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنا یا دھوکہ دینا. ٹوٹا ہوا گلاس ہے، قسم کھا کر کے بول رہا ہے بالکل صحیح ہے اور پورے پیسے لے لیتا ہے، یہ یمین غموس ہے. اس پر کفارہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ ہی اس کے لیے، کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر. توبہ کرے آدمی. اور یمین منعقدہ کوئی جائز چیز، اس کا تعلق فیوچر سے ہے. یہ کہے آدمی میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، تو یہ غلط قسم ہے. آپ بات کرنا شروع کرو اور یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے آپ قسم کا کفارہ دو. قسم کا کفارہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے ایک. اور اگر 10 مسکینوں کا کھانا نہ کھلا سکو 6 کلو دے دو. 10 مسکینوں کا کھانا نہ کھلا سکو تو اوسط درجے کا کپڑا دے دو 6 مسکینوں کو. کھانا 6 مسکینوں کا نہ دے سکو تو کپڑا 6 مسکینوں کا دو. اور نہ ہو تو ایک غلام آزاد کرو. آج غلامی کا تصور ہی نہیں ہے. 3 فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یہ تینوں کام نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے ہیں. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے. گویا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو قسم کے کفارے میں دی جا سکتی ہیں. 10 مسکینوں کا کھانا، علماء نے کہا ہے کہ 6 کلو دے دو تو ہو جائے گا، 10 لوگ کھا لیں گے. اور 6 مسکینوں کا کپڑا، یعنی ایک ساتھ نہیں، ان میں آپشنس ہیں، چاہیے دے دو، چاہیے دے دو، چاہیے دے دو، چاہیے دے دو. ایک غلام آزاد کرنا یہ نہ ہو سکے تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کا روزہ. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا کو حرام کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں صحابہ ایسے تھے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے تھے وہ جی. باقاعدہ اس کے لیے محفلیں لگتی تھی. شراب ان کی زندگیوں کا جزو لا ينفق تھی. اللہ نے اتنا ہی کہا فَاجْتَنِبُوهُ، اسے رک جاؤ. اللہ، ایک لفظ کہنے پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شراب پینا چھوڑ دیا. اللہ، یہ دیکھیے ایک نے لکھا ہے النفوس الزکیۃ، جو پاک نفوس ہوتے ہیں، یکفیھا قلیل الکلام، ان کو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. اور اگر دل صاف نہ ہو تو پورا قرآن پلا دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. فَاجْتَنِبُوهُ، ایک جملہ کہا گیا، ایک لفظ کہا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے شراب کو نکال دیا. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام. یہی اتنا بیان کر دیا جائے تو صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو چیز ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی، ایک لفظ بولنے پر قرآن حکیم کے، انہوں نے اپنی اس عادت کو فوراً چھوڑ دیا اور شراب کے مٹکے پھوڑ دیے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. شراب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے نماز کا.
کسی نے بہت اچھا کہا ہے الصلاۃ ام الطاعات والخمر ام المعاصی، نماز تمام اطاعتوں کی ماں ہے اور شراب تمام نافرمانیوں کی ماں ہے. جی اس لیے کہ فرمایا گیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر چیزوں سے اور بے حیائی سے نماز روک دیتی ہے. یہ دیکھیے، اور آدمی اگر بے حیائی اور منکر چیزوں سے رک جائے تو اور کیا رہ گیا؟ تو یہ ام الطاعات ہے. اور خمر، اللہ جو پی لے وہ نماز کے قریب نہ آئے. گویا کہ نماز میں اور شراب میں بیر ہے آپسی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تم شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا شرابی. گویا کہ نماز میں اور شراب میں یہ بیر ہے، دشمنی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں کیوں حرام کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ان سے عداوت پھیلتی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کینہ اور عداوت کو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے شراب اور میسر کے ذریعے. گویا کہ شراب کا سہارا لے کر کہ یہ شرابی ہے اور یہ جواری ہے، تو اس شراب اور جوئے کا سہارا لے کر کے شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے. اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آپسی محبت ہو، باہمی رواداری ہو. تو یہ تو الٹا کام ہو جا رہا ہے شراب کی وجہ سے. اس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور اسلام محبت کا پیغام ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس کے بعد سانس روک کر کے سنو، تو ایک اہم بات بولنے جا رہا ہوں، متوجہ ہو جی. صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آدمی احرام باندھ لے تو پھر شکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر شکار کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شکاری آ گیا جو حالت احرام میں نہیں ہے، تو احرام والا بتا بھی نہیں سکتا کہ وہاں شکار بیٹھا ہوا ہے. جی یعنی حالت احرام میں نہ تو شکار کر سکتا ہے اور نہ کسی شکاری کو شکار کا پتہ دے سکتا ہے. اب صحابہ کرام ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں اور اللہ آزما رہا ہے. دیکھو سامنے سے سب شکار گزر رہے ہیں، ادھر سے ہرن جا رہی ہے، ادھر سے خرگوش جا رہا ہے، ادھر سے کوئی اور جانور جا رہا ہے، اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے نیزوں کی زد میں ہے، ود ان ریچ ہیں یہ، ان کو کبھی بھی صحابہ شکار کر کے کھا سکتے تھے. اب آیت سن لو پہلے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، اللہ شکار سے، کچھ شکار سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کیسے؟ تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے تھے، ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو. ورماحکم، اور نیزے سے ان کو مار سکتے ہو. اتنے قریب سے گھوم رہے ہیں، پھر بھی صحابہ کرام شکار نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا بن دیکھے. ایک مفسر بہت اچھا تفسیرہ کرتا ہے، غور سے سن رہے ہیں نا کیا تفسیرہ کرتا ہے؟ الجوال بین یدیک وبلمسۃ زر تنال کل ما ترید الیس هو ابتلاء. کہنا یہ چاہتا ہے your mobile is in your hand, your mobile is in front of you, your mobile is in your hand, your mobile is within reach. Billamsati zirrin, only touch the button and you will find everything you want, whatever you want. جو بھی آپ کو چاہیے وہ سب آ جائے گا. مجھے موبائل چلانا نہیں آتا، یقین مانو اگر آپ کہیں کہ میرا نمبر فیڈ کر لو تو مجھے نمبر فیڈ کرنا نہیں آتا، نمبر نہیں فیڈ کر پاتا میں، کیونکہ میری انگلش بہت اچھی ہے، عربی بہت اچھی ہے، سب اچھی ہے، میں فیڈ نہیں کر پاتا، شوق نہیں ہے اس کا. لیکن اب موبائل وہ دے دیے ہیں بچے لا کر کے، اب وہ کہیں غلطی سے کہیں بٹن دب گیا تو اس میں بالکل ننگی عورتیں آ رہی ہیں. ارے میں نے گھبرا کر کے بچوں کو بولا، میں نے کہا کیا ہے یہ بند کر، اس کو ختم کر. اب سوچ رہا، اس میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، وہ کتابیں مجھے پڑھنا پڑتا ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں اس میں.
تو سوچ رہا ہوں ایک ٹیبلٹ لے لوں کتابیں پڑھنے کے لیے، اور وہ جو 500 روپے کا موبائل آتا ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دوں. بہت گندی چیز ہے. کہتا ہے الجوال بین یدیک، یور موبائل از ان یور ہینڈ، بلمسۃ زر تنال کل ما ترید، only touch the button, only put the button and you will find whatever you want. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. الیس ھذا ابتلاء، الیس هو ابتلاء، you are being tested, isn't it so؟ جی آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے. وہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ آزما رہا ہے تم کو. اللہ. اور ایک صاحب نے تو اور کہا، بہت اچھی بات کہی کہ یسہل اللہ للانسان ذنوب الخلوات لیختبر ایمانہ. اللہ تنہائی میں گناہ کو اور زیادہ انسان کے لیے آسان بنا دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے. تنہائی میں ہو، کھینچ رہے موبائل، کیا کیا دکھ رہا ہے، تنہائی میں ہے آپ نا. تو من یخافہ بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے. اے کیا کتاب ہے، اللہ، پاگل کر دینے والی کتاب. اسی کتاب کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور پوری دنیا میں لاج جوتے کھا رہے ہیں. لمبی لمبی تقریریں، لمبے لمبے لیکچرز ہو رہے ہیں. توفیق نہیں ہے مولویوں کو کہ وہ قرآن حکیم ایک دفعہ کم سے کم عوام کے سامنے بیان کر دیں. یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے. قرآن ایک ایسی مظلوم کتاب بن گئی ہے کہ سارے لیکچرز ہو رہے ہیں ہر ٹاپک کے اوپر، یہ کوئی نہیں بیان کر رہا ہے. من یخافہ بالغیب، جو بغیر دیکھے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ آزما رہا ہے اس کو. تو خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ گناہوں کو آسان کر دیتا ہے آزمائش کے لیے کہ یہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتے. اللہ. ایک نے فرمایا، ایک مفسر نے، آج کل اصبحت الشہوات فی متناول الید الیس فی ذلک ابتلاء للمؤمنین. شہوات، شہوات کا مطلب ہوتا ہے لسٹی فیلنگس، ڈرٹی ڈیزائرز، دیٹ از کالڈ شہوات. شہوات مینس گندے خیالات، گندی خواہشیں، ڈرٹی ڈیزائرز اینڈ لسٹی فیلنگس، دیٹ از کالڈ شہوات. تو آج کل یہ جو ڈرٹی ڈیزائرز ہیں، شہوات، یہ فی متناولیت، اس آر ود ان ریچ، کہیں بھی آپ کو مل سکتی. کیا یہ مومنوں کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ اللہ آزما رہا ہے. لیبلونکم اللہ. قرآن کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جی کائنات کی تھیسس ہے یہ. جی اب کعبہ کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مکعب کا فارمولہ کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کیوب کا فارمولہ کیا ہے؟ کیوب کا. بچے کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں، ان کو ذرا ہاتھوں سے ذرا لو، ان کو قاعدے سے. بھائی کچھ پڑھ نہیں رہے. مربع کا جو ڈبل ہوتا ہے وہ کیوب ہوتا ہے، کیوب. تو وہ کیوب ہے، وہ مربع ہے. لتربیہ، مربع ہونے کی وجہ سے، مکعب ہونے کی وجہ سے وہ کعبہ کہا جاتا ہے. مکعب کا فارمولہ کیا ہے؟ بولو، کل یاد کر کے آؤ، بتاؤ. کو کعبہ اس وجہ کہا جاتا ہے، وہ شکل میں، شیپ میں مکعب ہے، کیوبک ہے، کیوبک ہے. اچھا، پھر بیت الحرام کہا گیا اس کو. حرام ہے یہ. حرام کا ایک مطلب ہوتا ہے محترم. جی حرام یہاں اتنا محترم ہے کہ اس کے حدود میں آدمی شکار نہیں کر سکتا، درخت کو نہیں کاٹ سکتا، اور اگر شکار بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے اس کو بھگا نہیں سکتا. تو یہاں یہ چیزیں کرنی حرام ہے. بیت الحرام. اور اتنا مبارک ہے یہ کہ اس میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں 1,000، اور بیت المقدس میں 500.
تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملنے والا ایک نماز سے حرم میں، اور 1,000 مسجد نبوی میں. یہ دونوں باتیں ابن ماجہ کی ایک حدیث میں موجود ہے، 1406 نمبر کی حدیث ہے، 1406. آپ دیکھیں 1,00,000 کا ثواب بیت الحرام میں، اور 1,000 کا ثواب مسجد نبوی میں، اور 500 ایک نماز 500 نمازوں کے برابر بیت المقدس میں. یہ کہا ہے، یہ 1821 نمبر کی حدیث ہے بیہقی میں، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. تو 500 گویا کہ 1,00,000 بیت الحرام، 1,000 1000 مسجد نبی، اور 500 بیت المقدس. اور مسجد قباء، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر ہے. اللہ، ساری مسجدیں ہیں. اللہ، تو یاد رہے گا 1,00,000 1,000 500، ایک 250 بھی آتا ہے، لیکن وہ روایت راجے نہیں، مرجوح ہے. وہ راجے یہی روایت ہے 500 والی. اور حدیث نمبر میں نے بتا دیا ہے بیہقی کی. قیام للناس، ایک صفت اس کی اور بھی ہے، قیام للناس. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی. علامہ ابن قیم نے تفسیر ابن قیم کے اندر بتایا کعبہ قیام للناس ہے، لوگوں کے لیے قائم کرنے والا. کیا مطلب؟ حضرت ابن عباس نے تفسیر فرمائی ہے، لو ترک الناس کلہم الحج لوقعت السماء علی الارض. اگر تمام لوگ حج کرنا چھوڑ دیں، ایک آدمی بھی حج نہ کرے، تو آسمان زمین پر آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کعبہ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور کعبہ اگر نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت نازل کر دے گا. جب تک کعبہ ہے تب تک قیامت رکی ہوئی ہے. کعبہ ختم ہوا، ڈھا دیا گیا کہ قیامت نازل ہو جائے. ایک دفعہ ہونے والا ہے ایسا، کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی. لوقعت السماء والارض، تمام لوگ اگر حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر آ جائے گا. یہ ابن عباس کی تفسیر ہے. اللہ، میدان حشر کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے. آدمی اتنا ڈرا ہوا ہوگا. یہاں تو ہر آدمی اپنی منمانی کرنے پر لگا ہوا ہے. وہاں بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پیسے والے، اوقاف کی زمینیں ہڑپ کرنے والے، دوسروں کی زمینیں غصب کرنے والے، یہ سب وہاں پر کھڑے ہوں گے مجرمین کی صف میں، اور سب سے حساب لیا جانے والا ہے. چوٹے چور کہیں کے، تجھ کو اسی لیے ہم نے مال دیا تھا، تو نے مال کس طریقے سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا. وہاں سب سے پہلے رسولوں سے پوچھا جائے گا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. رسول کھڑے ہیں اللہ. اب جب رسولوں کو کھڑا کر دیا گیا، ان کی کلاس لی جا رہی ہے، تو ایروں غیروں کا کیا حال ہوگا؟ یہاں رسولوں کی کلاس لی جا رہی ہے، رسولوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور پوچھا جا رہا ہے تم جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، جن امتوں کی طرف، جواب کیا ملا؟ ماذا اجبتم. اللہ، یہ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. اور نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا جواب ہماری امت نے دیا ہے. یہ ڈر کے مارے کیا بول رہے ہیں؟ لا علم لنا، پتہ نہیں. اللہ، میدان حشر کا منظر اتنا ہاریبل، اتنا خوفناک ہوگا، اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ سب سے اچھے لوگ رسول، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا. ان کو معلوم ہے کہ ہماری قوم نے کیا جواب دیا. اللہ پوچھے گا جواب کیا ملا؟ کہیں گے لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، معلوم نہیں بولتے، معلوم نہیں بولتے. اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ. لہذا میدان حشر کا منظر ہمیشہ یاد رکھو، کیا ہونے والا ہے. قالوا لا علم لنا، پتہ نہیں. ان کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیا گیا، لیکن ڈر کے مارے حالت خراب ہوگی اور کہیں گے پتہ نہیں، لا علم لنا، وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں. آگے کتنی اللہ فرما رہا ہے
حضرت عیسیٰ کا قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر تو ان کو معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، غفور الرحیم نہیں بولے وہ، اس لیے کہ اللہ غصے میں ہے ان لوگوں سے، عیسائیوں سے، تو غفور الرحیم نہیں بول رہے، اس لیے کہ مقام و محل نہیں ہے غفور الرحیم بولنے کا، عزیز الحکیم ہے تو، یہ بتائے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ، آگے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جنہوں نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہیں اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور رحیم ہے۔ اللہ کون بول رہے؟ حضرت خلیل اللہ، اور بینی یہی دعا حضرت عیسیٰ کی ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں پڑھی، فرفع یدیہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، وہ بکا اور رو پڑے آپ، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آ کر کے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، جبرائیل پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کی بڑی فکر ہے۔ جا کر کے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا ہے، کہا کہ جا کر کے ان کو بول دو ان سنرزق ولا تسوق، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ ہمارے نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ رات کی تنہائیوں میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم امتی امتی، میرے رب میری امت میری امت، اور امتیوں کو درود بھیجنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے رسول سے ہم کو کتنی محبت ہونی چاہیے، اندازہ لگائیے آپ، جو ہماری آخرت کے لیے اتنا پریشان ہو، اتنا رو رہا ہو، ہمیں اس کی اتباع کے اندر کس قدر کوشاں ہونا چاہیے، اب خود سوچ لیں۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے، اللہ بڑی شان کے ساتھ فرماتا ہے خلق السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ ایڈیسن نے خالی بلب بنا دیا، شور ہو گیا، بلب بنا دیا بلب بنا دیا، اور معلوم ہے وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، کیسے اس نے بنایا۔ کوئی آوشکار کرتا کوئی سائنٹسٹ تو باقاعدہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، آوشکار کیا۔ اللہ فرما رہا ہے خلق السماوات والارض، جب ہم بنا رہے تھے تو کوئی نہیں تھا، کسی نے پیدا کیا ہو تو آگے آئے نا، خاموشی ہے، اس کا مطلب زمین اور آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ ایک بڑی گہری بات بولوں، متوجہ ہیں؟ دروازہ بند ہے، 4-5 لوگ کمرے میں ہیں، اچانک دروازے کے اوپر نوک ہوتی ہے باہر سے، کھٹ 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 کھٹ۔ اب یہاں جو 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بولتا ہے کہ وہ بکری ہے جو سینگ مار رہی ہے کس پہ، دروازے پر، اس وجہ سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بولتا ہے نا وہ نوکرانی ہوگی وہ کھٹ کھٹا رہی ہے۔ ایک بول رہا ہے نہیں وہ کتا منڈی مار رہا ہے۔ باہر سے آواز آ رہی ہے بے کتا بکری اور بلی نہیں، میں تیرا باپ ہوں، بولے کیا سمجھے آپ؟ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، کسی کو اختلاف ہے کہ دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے میں اختلاف نہیں ہے، تعقل میں اختلاف نہیں ہے،
تصور میں اختلاف ہے کون وہ باہر؟ کوئی ہے، یہ تو سبھی لوگ کہہ رہے ہیں دروازہ بند ہے، مگر دروازے پر نوکنگ اس بات کی دلیل ہے کہ دروازے کے باہر کوئی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، تعقل میں اختلاف نہیں، عقل کہہ رہی کہ باہر کوئی ہے، لیکن تصور میں اختلاف ہے، صورت میں اختلاف ہے، کوئی کہتا بکری ہے، کوئی کہتا یہ ہے، کوئی کہتا وہ ہے۔ اب اگر باہر سے کہہ دے میں تیرا باپ ہوں تو اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے باہر ہے اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والا بول رہا ہے میں نے بنایا ہے، تو مانو گے کہ نہیں؟ مانو گے نہیں تو باپ بولے گا میں تیرا باپ ہوں، بولے تب جوتے مارتا ہوں، نہیں مانتا تو۔ خلق السماوات والارض، اور جب آدمی گھر بناتا ہے تو اس میں لائٹنگ بھی کرتا ہے نا، اور کبھی کبھی لائٹ بجھا دی جاتی ہے۔ لائٹ کب بجھائی جاتی ہے؟ جب آدمی آرام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے روشنی کی، پڑھنے کے لیے، ایسا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تاریکیاں اور نور، روشنی اور تاریکی دونوں بنایا ہے۔ ایڈیسن نے بنا دیا لائٹ تو کہتے ہیں کہ ارے بنا دیا، ہنگامہ ہو گیا، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے وجعل الظلمات والنور، یہاں کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تو چھوٹی سی ایک لائٹ ہے جو ایک خاص جگہ پر اجالا دے رہی ہے، اور سورج تو پوری دنیا کے اندر اجالا دے رہا ہے، اس پر کسی کو تعجب نہیں اور حیرت کی بات نہیں ہے، اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہی ہے میں نے بنایا ہے، وجعل الظلمات والنور۔ اور جال کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تخلیق، پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے جال، ایک ہے یہاں کہا کہ خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یعنی پہلے نہیں تھے، بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور تاریکی اور روشنی کو بنایا، سماوات اور ارض کے لیے خلق، اور روشنی اور تاریکی کے لیے جال۔ جال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء من شیء، ایک شے سے دوسری شے کو نکالنا۔ آپ دیکھیں جب رات اور دن، رات میں تاریکی ہوتی ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تعاقب میں، ایک دوسرے کی چیسنگ میں، چیس کر رہے، یعنی دن چیس کر رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے رات کے، اور رات پیچھے جا رہی ہے دن کے۔ اس چیسنگ میں دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے ایک چیز دوسری کے اندر داخل ہو رہی ہو، تو انشاء الشیء من شیء، ایک چیز سے پیدا ہو رہی ہے۔ کیا کتاب ہے! اچھا یہ تو پیدا کر دیا ہم نے۔ اللہ فرما رہا ہے تم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو زمین اور آسمان ہے، روشنی اور تاریکی، تم کو هو الذی خلقکم من طین، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کوئی بولے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نا میں نے تم کو پیدا کیا، اور کس چیز سے؟ مادہ بھی بتا دیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اچھا تم زندگی بھر یہ رہو گے؟ نہیں، ثم قضى اجلا، ایک خاص وقت تک، 60-65 سال، اس کے بعد فنش، the story is going to finish، کم ہے، ادھر آؤ، ثم قضى اجلا، تمہاری مدت مقرر کر دی ہے، ایک منٹ ادھر نہیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ادھر نہیں، ایک سیکنڈ ادھر نہیں، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، ارے تمہاری مدت تو میں نے مقرر کر دی، اس کائنات کی مدت میں نے مقرر کر دی ہے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا دنیا کی عمر کیا ہے؟ دنیا کی عمر کیا ہے؟ مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم صاحب دودھونیا مجھے بہت محبت کرتے تھے مجھ سے قرآن کے بارے میں۔ ایک دفعہ بولے میں چھوٹا سا تھا تو تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، میں کہا کہ تو بول، میں تیری تقریر سننا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے، اور فریڈم فائٹر تھے وہ، فریڈم فائٹرز۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی عمر کیا ہے؟ بولے 2 آیت تھے خالی، دنیا کی عمر 2 آیت، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تیسرے مالک یوم الدین۔ چلو یہاں جہاں بدلے کا دن ہے حاضر ہو جاؤ۔ تو دنیا کی عمر کل کتنی ہے؟ بولے 2 آیت، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اور تیسرے نمبر پہ تو پہنچنا ہے مالک یوم الدین، اللہ حساب لینے والا ہے۔ کیسی بڑی بات کہی، اتنی بڑی بات۔ تو تمہاری تخلیق میں نے کی، تم کو بنایا مٹی سے، اور پھر تمہاری مدت مقرر کی، پھر تمہاری ہی نہیں اس کائنات کی مقرر کر دیے۔ ایک دن اس کائنات کو ہم فنا کر دیں، جس طرح تم کو ہم موت دیتے ہیں، ایسے اس کائنات کو ہم مار دیں گے، پوری کائنات، پوری یونیورس کو ہم مار دیں گے۔ ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، سوال کتنا احمقانہ ہے۔
بولے رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے پھر کون ہونا چاہیے؟ بولے فرشتہ ہونا چاہیے. اچھا تو فرشتہ اگر آ جائے تو دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تو اپنی اصلی شکل میں آ جائے, پھر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جاؤ گے تم فرشتے کو دیکھ لیے تو, اور اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر وہی اعتراض ہو گئے تو اس انسان ہے. لہذا انسانوں کو تمہارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے, انسان کو, اس لیے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق کس کو بنایا جائے پیغمبر رسول, کس کو بنایا جائے؟ بولے فرشتے کو. تو اب دو ہی شکل ہے, یا تو فرشتہ اپنی شکل میں آ جائے, پھر پینٹ گیلی ہو جائے گی, پینٹ گیلی مر جاؤ گے تم, اور دوسرے اگر اب انسانی شکل میں آئے پھر وہی اعتراض ہوگا. اور چلو انسانی شکل میں آ گیا, وضو کی ضرورت پڑی اور پانی نہیں ہے, تو کیا بولے گا؟ تم یہیں ٹھہرو, ایک قدم ایک بر اعظم میں رکھتا ہے ایک کانٹیننٹ کے اندر, دوسرا قدم دوسرے کانٹیننٹ کے اندر رکھتا ہے, سمندر وہاں ہے, میں وہاں سے وضو بنا کر کے آتا ہوں. ہاں بولے تم ادھر سے وضو بنا کر کے آؤ گے؟ بولے میں تو فرشتہ ہوں نا. تو پھر اس کی اتباع کیسے ہوگی؟ تو وہی کہا گیا, جواب دیا گیا, بہت پیارا جواب ہے قرآن حکیم کا جواب ہوتا ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک, اللہ فرما رہا ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا, اگر ہم پیغمبر بناتے تو ہم انسان کو پیغمبر بنائیں گے نا, فرشتوں کو کیسے بنائیں گے؟ ولا لبسنا علیہم ما یلبسون, پھر وہی التباس ہوگا, پھر وہی شبہ ہوگا. وَلَهُم مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن میں کیا چیز رہ رہی ہے اور رات میں کیا چیز رہ رہی ہے. دن اور رات میں کیا فرق ہے؟ دن اور رات میں کیا فرق ہے؟ عباس محمود عقاد نے بہت اچھا لکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ دن اور رات میں فرق یہ سمجھتا ہوں کہ دن میں آدمی گم ہو جاتا ہے, دن میں آدمی دنیا میں گم ہو جاتا ہے کائنات میں, اور رات میں کائنات اس میں گم ہو جاتی ہے. چھت کے اوپر جا کر کے دیکھو آپ, جیسے ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات ایک آدمی میں آ گئی ہو. تو گویا کہ دن کے اندر حرکت ہو رہتی ہے اور رات کے اندر سکون ہوتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے میں حرکتیں بھی دیکھ رہا ہوں, میں سکون بھی دیکھ رہا ہوں, میں حرکتوں کا بھی مالک ہوں اور سکون کا بھی مالک ہوں. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. پھر فرمایا گیا کہ کیا میں ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا لوں, ولی بنا لوں, جو کھاتا ہے کھلاتا نہیں. بتایا گیا جو کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا, جو کھلاتا ہے وہ معبود ہوتا ہے. ٹائم سے گزر جاتا ہے, کیا بیان کرنا کیا چھوڑنا, میں حیرت زدہ رہتا ہوں. کیا کیا بات. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا, جب آدمی غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, اس کو دولت دیتے دیتا ہے, لے لے لے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, دولت ایک دروازے سے نہیں 10 دروازے سے آتی ہے. آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے اور اسے دولت کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے گئے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب اس پر مست ہو جاتا ہے تب پھر پکڑ آتی ہے اچانک. دیکھو ایک پنجرا ہے, اس میں ایک طوطا ہے. اب وہ گھر والا کیا کرتا ہے, اس میں لا کر کے مرچی رکھتا ہے, سیب رکھتا ہے, آم رکھتا ہے, اور طوطا اسے کھاتا رہتا ہے, اس لیے کہ وہ محبت سے دیتا ہے. وہ دیکھو بند ہے وہ. اور ایک ہے چوہے دانی, چوہے دانی کے اندر آم رکھ دیا جاتا ہے, مٹھائی رکھ دی جاتی ہے, اور پھر چوہا آتا ہے, کھانے کی کتنی اچھی اچھی چیزیں, اور جیسے اندر گیا وہ دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے. تو دیکھو دونوں کے لیے پھل رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک کو خوشی سے دیا جا رہا ہے اور ایک کو ناراضگی کے ساتھ دیا جا رہا ہے. تو جو آدمی گناہ کرتا ہے اور اسے دولت کی ریل پیل عطا کی جا رہی ہے, سمجھو اس چوہے کی طرح جس کے لیے چوہے دانی لگا دی گئی ہے. اور پھر بچے کیا کرتے ہیں, وہیں پر نہیں مارتے اس کو, باہر لے جا کر کے دوڑا دوڑا کر مارتے, بہت برا برا مارتے, میں نے دیکھا ہے بہت برا برا مارتے اس کو. چھوٹے بچے تو اور مارتے ہیں. اس پر ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے, الدنیا بلا دین استدراج یتلوہ عقوبۃ, اگر
دنیا بغیر دین کے مل رہی ہے تو یہ ڈھیل ہے، یہ اس کے بعد عذاب آنے ہی والا ہے، حالت خراب کر دی ہے یہ. اس پر تفسیرہ ہے ایک مفسر کا. اس کے بعد 18 پیغمبروں کا نام بنام ذکر ہے، ڈائریکٹ نام ہے 18 پیغمبروں. اس کے بعد کہا گیا اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے سارے اعمال ضائع کر دیتے. پتہ یہ چلا شرک بہت خطرناک ہے، سارے اعمال ضائع کر دیتے. جب رسولوں کے اعمال ضائع ہو جائیں تو ہمارے عملوں کا کیا حال ہوگا، اندازہ لگائیے. ایک بات اور بہت اچھی کہی گئی یہاں پہ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون کلما زاد ایمانک زاد امانک. آج آدمی، پوری دنیا کے لوگ امان کی تلاش میں، شانتی کی تلاش میں، پیس کی تلاش میں، اور کہاں کہاں پیس ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں کہاں شانتی ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں کہاں امان ڈھونڈ رہے ہیں. بتایا جا رہا امان یہاں ہے، ایمان میں ہے. کلما زاد ایمانک زاد امانک، جتنا تمہارا ایمان بڑھے گا اتنا تمہارا امان بڑھے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ایمان کے ساتھ امن کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا اگر کسی آدمی کو قرآن دیا جائے، کتاب دی جائے، اور یا شریعت دی جائے، اسلام دیا جائے، اور اس کی قدر نہ کرے تو اللہ دوسرے کو کھڑا کر دیتا ہے. چل، یہودیوں کو دی گئی تھی کتاب، قدر نہیں کی، مسلمانوں کو دے دی گئی کتاب. کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے اس کو، فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا، جی اس کے اوپر لکھا ہے ایک صاحب نے کہ الاسلام رداء لا یوضع علی الارض فإن نزعه قوم البسہ اللہ آخرین. اسلام ایک ایسی چادر ہے جو زمین پر نہیں کبھی پڑتی ہے، زمین پر ہوتی ہی نہیں، وہ رکھی نہیں جاتی، بلکہ جیسے کسی نے اس کو اتارا اللہ اس چادر کو دوسرے کو پہنا دیتا، زمین پر گرتی ہی نہیں بولتے. تو اسلام، الاسلام رداء لا یوضع علی الارض، اسلام ایسی چادر ہے جسے اللہ زمین پر نہیں گرنے دیتا. ایک آدمی اگر اس کے اپنے اوپر سے اتار دیتا ہے تو اللہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتا، دوسرے کو وہ چادر اڑا دیتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ بولے دکھائی نہیں دیتا تو موجود نہیں ہے. ارے تمہاری روح زندگی پر تمہارے ساتھ رہتی ہے، دیکھا تم نے کہاں ہے وہ کیسی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. گریوٹی، یہ پوری کائنات گریوٹی کے اوپر رکی ہوئی ہے. گریوٹی آپ نے دیکھا ہے؟ گریوٹی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ایک سائنسی حقیقت ہے. گریوٹی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. کرنٹ آپ نے دیکھا ہے؟ کرنٹ کیسا ہوتا ہے معلوم نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسے جو دکھائی نہیں، غیر مدرک ہیں، دکھائی نہیں دیتی. تو غیر مدرک ہونے کی وجہ سے غیر موجود تھوڑی ہوتا ہے. لازم نہیں آتا کہ چیز غیر مدرک ہو تو غیر موجود بھی ہو. یعنی اگر اس کو دیکھا نہ جا سکے تو عدم رؤیت عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے کہ آدمی دیکھ نہیں رہا ہے تو وہ چیز موجود نہیں ہے. تو اللہ لطیف ہے، لطافت کی وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں دکھائی دے رہا ہے. اور تمہاری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی گئی تم اس کے دیکھ سکو، لہذا تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے بعد اللہ کے ایک ہونے پر شاندار دلیل خطابی دی گئی، اس کو دلیل خطابی بولتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. اللہ فرما رہا ہے انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ نوکر اور آقا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے شریک نہیں ہو سکتے. نوکر نوکر ہے، آقا آقا ہے. تو جن جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو خالق کے ساتھ مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شرکت کا کیسا رد کیا گیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے. وہ خلقہم، جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے خالق کے ساتھ؟ اللہ. اس کے بعد آخری آیت کے اندر یہ فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، ہم ان کی آنکھیں، ان کا دل، یہ سب کچھ پلٹ دیتے ہیں. کب؟ ایک مفسر نے اس پر تفسیرہ کیا بڑا، من اُرِزَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَرَدَّهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ عُوقِبَ بِفَسَادِ عَقْلِهِ وَقَلْبِهِ وَرَائِهِ. اگر کسی کے اوپر حق پیش کیا جائے اور وہ سنی انسنی کر دے، اسے قبول نہ کرے، رد کر دے، تو اسے سزا کیا دی جاتی ہے کہ اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کی رائے خراب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.